اردو کے باوقار ادیب منظور وقار نے اردو افسانچہ نگاری کو وقار عطا کیا ہے۔ ایک طرف جہاں اردو افسانچہ نگاری سے منظور وقار کی شناخت مستحکم ہوئی ہے، وہیں انہوں نے اردو افسانچہ نگاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں اردو افسانچہ نگاری سے منظور وقار نے شناخت پائی ہے، وہیں اردو افسانچہ نگاری کو پڑ لگا ہے اور اردو افسانچہ نگاری دور تک پہنچی ہے۔ جب میں گلبرگہ آیا تو یہاں کے ادیبوں سے ملاقات بعد میں ہوئی۔ یہاں کے اہم فنکاروں کے فن پاروں سے میں بعد میں اچھی طرح واقف ہوا، لیکن منظور وقار کے افسانچوں سے پہلے بھی متعارف تھا، لیکن یہاں آتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ منظور وقار کے افسانچوں نے یہاں کے ادیبوں اور یہاں کے فنکاروں کی طرف سے میرا استقبال کیا ہے۔ منظور وقار کے افسانچوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے کن کن پہلوؤں کو، کن کن موضوعات کو اپنے افسانچوں میں سمونے کی کوشش کی ہے؟ ان پہلوؤں پر بات ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کرناٹک کے بہت سے افسانچہ نگار مشہور ہیں، انہیں بھی ہم یاد کریں گے، ان کے افسانچوں کا تذکرہ کریں گے، ان کے افسانچے سنائیں گے، لیکن آج فی الحال منظور وقار کے افسانچوں پر بات ہوگی۔ ہیلو دوستو، دس از وسیم احمد علیمی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرناٹک کے مشہور رائٹر منظور وقار کی کتاب کانٹوں کا جھنڈ۔ اس کتاب سے ہم کچھ منتخب شارٹ اسٹوریز لیں گے اور اسے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہوپ یو ول انجوائے دیز شارٹ اسٹوریز اینڈ ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہڈن میسج ود ان دا لائنس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی شارٹ اسٹوری ہے جس کا ٹائٹل ہے گہری سازش۔ مسجد کے مینار نے جھک کر مسجد کے اندر جھانکا تو اس کی گردن شرم سے مزید جھک گئی، کیونکہ اللہ کے گھر میں مسجد کمیٹی کی صدارت کے لیے بڑی گہری سازشیں چل رہی تھیں۔ تو اسٹوری ختم ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جو کام خلوص دل سے کرنے کا ہے، یعنی مسجد کمیٹی کی ممبرشپ، اس کے لیے بھی لوگ آج کل گہری سازش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے چال اور حربے اپناتے ہیں۔ تو دس شوڈ ناٹ بی دا وے آف لائف، کیونکہ یہ خالص دل کا معاملہ ہے۔ اگلی سٹوری ہے، اس کا عنوان ہے سزا، دا پنشمنٹ، سزا۔ وہ پچھلے 20 برسوں سے بلا خوف و خطر رشوت لیتا رہا، اس کی ملازمت پر کوئی آنچ آئی اور نہ اس کے کردار پر کسی نے انگلی اٹھائی۔ ایک دن اسے احساس ہوا رشوت ستانی ایک سنگین جرم ہی نہیں، ناقابل معافی گناہ بھی ہے، تو اس نے رشوت ستانی سے توبہ کر لی۔ وہ پوری ایمانداری اور محنت سے اپنے سرکاری فرائض انجام دے رہا تھا کہ اسے رشوت ستانی کے جھوٹے جرم میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ سٹوری ختم ہو گئی، لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے میسج کیا ہے۔ میسج یہ ہے کہ جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں، اور جیسے ہی سیدھا راستہ اپناتے ہیں، ایمانداری اور آنیسٹی کا راستہ اپناتے ہیں، تو لوگ ان کے خلاف سازش کر کے اسے پھنسا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جسٹس کا بول بالا نہیں ہو پا رہا ہے، اور انجسٹس لوگ آرام سے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے کہ دلاور فقار کا ایک شعر ہے، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ اگلی سٹوری ہے عقل مند ادیب۔ سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے، ارے احمد، تمہیں سب معمولی افسانہ نگار سمجھتے تھے، سنا اب تمہارا شمار ملک کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ہونے لگا ہے۔ ایسا کون سا ادبی کارنامہ انجام دیا تم نے؟ کوئی کارنامہ نہیں دوست، میں نے ملک کے ممتاز افسانہ نگاروں کا ایک انتخاب آسمان ادب کے عنوان سے کافی اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ اس انتخاب میں ملک کے نامور افسانہ نگاروں کے ساتھ میرے بھی 2 منتخب افسانے تصویر اور تعارف کے ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کے شاہین اردو اکیڈمی نے آسمان ادب کو بہترین انتخاب کا ایوارڈ دیا ہے۔ ایوارڈ کے ساتھ 10,000 روپے نقد بھی ملے ہیں۔ چلتے چلتے ایک راز کی بات تمہارے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
وہ یہ کہ شاہین اردو اکیڈمی کے چیئرمین سیٹھ کالے خان صاحب میرے ماموں ہیں۔ تو سٹوری ختم ہو گئی، اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے میسج کیا ہے۔ تو اسٹوری صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ فلم انڈسٹری میں ہی نیپوٹزم نہیں ہے، بلکہ نیپوٹزم لٹریچر میں بھی ہے۔ لٹریچر میں طرح طرح کے حربے اپنا کر کے خود کو مشہور کرنا اور پھر کوئی لنک لگا کر کے ایکوینٹنس کی بنیاد پر ایوارڈ حاصل کر لینا، جیسا کہ وہ راز کی بات آخر میں بتا رہے ہیں کہ چیئرمین جو ہیں اردو اکیڈمی کے کالے خان صاحب، سیٹھ کالے خان صاحب، وہ کیا ہیں؟ میرے ماموں ہیں۔ تو ایوارڈ لینا کون سی بڑی بات ہے بھانجے کے لیے؟ سو دس از دا ریئل اسٹوری آلسو۔ تو اگلی اسٹوری ہے غلطی، دا مسٹیک۔ ایک دن شہر کے تمام قد آور لوگ اپنے اپنے ہاتھ میں سیاہ رنگ سے بھری ہوئی بوتل تھامے دوڑتے ہوئے آ کر میرے مکان کے سامنے جمع ہو گئے۔ سب ایک ساتھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر میرا نام لے لے کر مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ حیرت اور خوف سے میں تھر تھر کانپتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ بھیڑ میں ایک انتہائی کرخت آواز بھری، آپ کے چہرے پر کالک ملنے کے لیے۔ میرے خوف اور حیرت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ آپ لوگ میرے چہرے پر کالک لگانا چاہتے ہیں؟ تمام لوگ ایک ساتھ بول پڑے، آپ نے کالے کو کالا کہنے کی غلطی کی ہے۔ بتائیے جناب۔ حالانکہ یہ اسٹوری تھوڑی الگ ہے۔ کالے کو کالا اگر کسی کا کریکٹر ہے یا باڈی کا رنگ الگ ہے تو باڈی شیمنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں باڈی شیمنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سچ کو سچ کہنے پر لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے چہرے پر روشنائی ملتے ہیں، کالک پوت دیتے ہیں۔ تو دس از دا ہڈن میسج اینڈ دا لیسن آف دس شارٹ اسٹوری۔ اگلی اسٹوری ہے دیمک، دا پیراسائٹ۔ احمد صاحب کو وظیفہ کے لیے صرف 2 ماہ باقی تھے۔ وہ دفتر کے اندر اور باہر یہی باتیں دہراتے رہتے تھے کہ 35 برس سے سرکاری ملازمت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ کام کی زیادتی، اعلیٰ افسروں کی جھک جھک کی وجہ سے ملازمت کے بچے ہوئے 2 ماہ 2 برس کی طرح لگ رہے ہیں۔ 2 ماہ بعد ملازمت کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی پوری عمر ملازمت سے دیمک کی طرح چمٹے رہنا کہاں کا انصاف ہے۔ لاکھوں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ملازمت کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 2 ماہ کے دوران ایک دن احمد صاحب مکان پہنچے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور تازہ اخبار تھا۔ چہرہ خوشی اور مسرت سے چمک رہا تھا، کیونکہ اس دن ریاستی سرکاری ملازمین کے وظیفہ کی عمر 58 سال سے بڑھا کر 60 سال کر دینے کا اعلان اخبارات کے صفحے اول پر شائع ہوا تھا۔ اس اسٹوری میں کیا میسج ہے؟ ہر بات تو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، آپ بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اس اسٹوری کا ایکچولی میں میسج ہے کیا۔ نیکسٹ اسٹوری ہے شہرت کی دوڑ۔ ارے یار، ہمارے شہر گلشن آباد سے آفتاب نام کی ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس میں شہر گلشن آباد کے چند بڑے قلمکاروں کی تخلیقات کا انتخاب شامل ہے، جبکہ تمہارا شمار بھی بڑے قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ اس انتخاب میں تمہاری تخلیقات شامل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوست، میرا تعلق آفتاب ادبی گروپ سے نہیں ہے، چنانچہ میں اپنے چند ادبی دوستوں کو جمع کر کے مہتاب ادبی گروپ بنا لیا ہے، اور مہتاب کے نام سے ایک انتخاب شائع کر کے اس میں میرے علاوہ ان تمام بڑے قلمکاروں کی تخلیقات شامل کر چکا ہوں جنہیں آفتاب سے دور رکھا گیا تھا۔ ارے یار، میں بھی تو بڑا قلمکار ہوں، مگر میری تخلیقات آفتاب میں شامل ہے نہ مہتاب میں۔ میرے لیے کون سا راستہ ہے؟ دوست، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جن قلمکاروں کی تخلیقات آفتاب اور مہتاب میں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی انتخاب میں شامل ہونے کے لیے بےتاب ہوں گے، چنانچہ تم انہیں لے کر بےتاب ادبی گروپ بنا ڈالو اور بےتاب ہی کے عنوان سے ایک انتخاب شائع کرو،
جس میں تم اپنی تخلیقات اور تصاویر کے ساتھ ساتھ بیتاب ادبی گروپ کے تمام قلمکاروں کو شامل کر دو، تاکہ آفتاب، مہتاب اور بیتاب کے مطالعہ کے بعد دنیائے ادب کو پتہ چل جائے کہ شہر گلشن آباد میں کوئی بھی چھوٹا قلمکار آباد نہیں ہے، پورا شہر اونچے درجے کے قلمکاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تھی منظور وقار صاحب کی شارٹ سٹوریز شہرت کی دوڑ، جو لاسٹ میں نے سٹوری پڑھی۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ادبی جو لابی چل رہی ہے کہ کوئی کسی گروپ میں شامل ہے، کوئی کسی گروپ میں شامل ہے، اور ہر گروپ کا جھنڈا بردار اپنے گروپ میں شامل ادیبوں کو، لٹریٹرز کو، رائٹرز کو، آتھرز کو، ٹرانسلیٹرز کو، پوئٹس کو سب سے بڑا گردانتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ہی گروپ سے جڑے ہوئے قلمکار سب سے بڑے ہیں، باقی سب بونے ہیں، نٹھلے ہیں، اور ہر گروپ کا یہی حال ہے۔ تو یہ جو لابی کا سلسلہ چل پڑا ہے ادب میں، اس تعلق سے یہ کہانی بہت ہی زبردست ہے۔ تو بتائیے دوستو، آپ کو یہ شارٹ سٹوری کا کلیکشن کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تسخیر فاؤنڈیشن کے رکن، نوجوان ادیب اور ماہر مترجم وسیم احمد علیمی کی آواز میں منظور وقار کے افسانچے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سنیں محقق صحافت اور ماہر فاروقیات ڈاکٹر انیس صدیقی کیا فرماتے ہیں۔ جناب منظور وقار نے اردو نثر کی مختلف اصناف پر طوع آزمائی کی ہے۔ ان کے ادبی سفر کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا تھا، پھر وہ طنز و مزاح کی جانب مائل ہوئے۔ اس کے بعد خاکہ نگاری کے میدان میں انہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کا مظاہرہ کیا۔ حالیہ دنوں ان کا اشہب قلم افسانچہ نگاری کے میدان میں دوڑ رہا ہے۔ ان کے افسانچے عصری حیثیت سے معمور ہوتے ہیں۔ ان کا اختصار اور بیانیہ قاری کو متاثر کرتا ہے۔ کیونکہ منظور وقار کا طنز و مزاح سے خاص تعلق رہا ہے، اس لیے ان کے بیشتر افسانچوں میں طنز کی کاٹ نظر آتی ہے۔ بلا شبہ یہ افسانچہ نگاری کی خاص صفت ہے۔ اس پہلو کی تصدیق کے لیے ان کے 2 افسانچے سماعت فرمائیں۔ افسانچے کا عنوان ہے ضرورت نہیں۔ ارے یار، ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی مؤذن 6 ماہ سے زیادہ ٹکتا ہی نہیں۔ کوئی تنخواہ بڑھانے کو لے کر ملازمت چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی کام کی زیادتی کو لے کر چھوڑ دیتا ہے۔ دوست، اگر مؤذنوں کا یہی حال رہا تو ایک وہ دن بھی آئے گا، مسجد کمیٹی والے اذان کی ریکارڈنگ رکھیں گے اور وقت ہوتے ہی بٹن دبا دیا کریں گے۔ نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، مطلب مؤذن کی ضرورت ہی نہیں۔ اس افسانچے کا پیغام بہت نمایاں ہے اور طنز بھی بہت واضح ہے۔ آپ اس طنز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دوسرے افسانچے کا عنوان ہے تحقیق۔ شریمان، آپ بھی فسادات کی آگ میں جھلسے ہوئے لوگوں کی عادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر حیرت انگیز مسرت ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اس قدر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر، میں یہاں عیادت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اسپتال میں لائے گئے زخمیوں میں ہمارے دھرم کے لوگ بھی تو نہیں۔ اس افسانچے کا طنزیہ اسلوب بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ملک کے ماحول کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر غضنفر اقبال ان کے افسانچوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ان کے افسانچوں کے 1000 رنگ ہیں اور ہر رنگ جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں زندگی سے جڑی کہانیاں راہ پا جاتی ہیں۔ ان کے ہاں فطری اور سچا اظہار، رنگ اور روشنی کا استعارہ ہے۔ محترم منظور وقار صاحب تجربہ پسند افسانچہ نگار ہیں۔ انہوں نے افسانچوں میں اسکالر کالونی، ایوارڈز کالونی، قلمکار کالونی، سیاسی کالونی وغیرہ ہم کو ایجاد و اختراع کیا ہے۔ مذکورہ کالونیوں کے تحت انہوں نے 10 سے 12 عمدہ افسانچے تخلیق و تحریر کیے ہیں۔ محترم منظور وقار
साहब के अफसानचों में नुकीले कांटे होते हैं जिनकी चुभन का एहसास धीरे धीरे होता है। यहाँ पर हम मंजूर वक़ार की चंद किताबों का तज़किरा कर रहे हैं। उनकी अहम तसानीफ में उर्दू अदब के आसमान, वर्क वर्क चेहरे, हंसना मना है, मुस्कुराना मना है और कांटों का झुंड शामिल है। उनसे भी इस्तिफादा किया जा सकता है। अब आपके रूबरू हैं जनाब वाजिद अख्तर सिद्दीकी। मंजूर वक़ार साहब हमारे अहद के मारूफ अफसानचा निगार हैं। उनके अफसानचे यकीनन ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को पेश करते हैं और समाज में फैली हुई बेरंगी को आश्कार करने में वो ज़रा सा भी तामुल नहीं करते। जब समाज में वो अदम आहंगी का नज़ारा करते हैं तो उनका दिल महसूस कर रह जाता है और वो अपनी अलमनाकी को अफसानचे की शक्ल देते हैं। बहरहाल मंजूर वक़ार के अफसानचे उनकी दिली कैफियत की मज़हर हैं और उन्होंने अपने अफसानचे के मौज़ूआत माहौल से, अतराफ व गनाफ से और इर्द गिर्द से ही उन्होंने उठाया है। उनका मुशाहिदा गहरा है और मुताला वसी है। उन्होंने हर एक शख्स और हर एक फ़र्द की कहानी लिखी। उन्होंने टीचर्स की कहानी लिखी, प्रोफेसर्स की कहानी लिखी, स्कॉलर्स की कहानी लिखी, शायरों की कहानी, उदबा की कहानी, गर्स समाज से जुड़े हुए हर इंसान के बारे में उन्होंने अपने अफसानचों में जगह दी। बहरहाल हमारा नारा है अदब का मक्खन, समाज का तड़का और तालीम की चुस्की। इसलिए इन मौज़ूआत पर गाहे माहे मालूमाती वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएं। शुक्रिया।